چڑیا کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیا کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیا کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ اگر اس کلام کو ایسے شخص اگر دل کے گہرائیوں سے سنے جس کی ماں دنیا میں نہ ہو تو خدا کی قسم اس کے دل میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ چڑیا کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیا کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں انگلی کو پکڑ کر تو دکھائی تھی جو منظر، انگلی کو پکڑ کر جو دکھائی تھی تو منظر، انگلی کو پکڑ کر جو دکھائی تھی تو منظر، ہے کوچا وہ بازار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، اور راتوں کو ہنسی کرنے کو تارے بھی ہیں موجود، راتوں کو ہنسی کرنے کو تارے بھی ہیں موجود، راتوں کو ہنسی کرنے کو تارے بھی ہیں موجود، تارے بھی ہیں موجود، سورج کا ہے چمکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، او ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے۔ شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن وجود وطن وآل مبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب محفل میلاد پاک کو یہ پروگرام کو اختتام کرنے میں ہی بھلائی ہے، لہذا خطبے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مشہور و معروف احادیثوں میں ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت کلام مبین میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب اپنے زبان نبوت خاص سے بیان فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میرا سنت ہے، جس کے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہو اور نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنے بیوی کو نان و نفقہ کھلانے پلانے جلانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ نکاح نہ کرے تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، لہذا تم ہمارے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج نکاح سے گریز بھی کرتے ہیں اور دشمنی میں مسلمان اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے ہمارے نبی کتنا ناراض ہوں گے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے نبی، میں حشر کے روز اپنے نبی کو منہ دکھانے والا ہوں، اگر نکاح سے گریز کروں گا یا کسی کے نکاح میں رکاوٹ بنوں گا تو نہ جانے ہم اپنے نبی کو کس طرح اپنا منہ دکھائیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کان کھول کر کے سنا جائے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کی جانب میں اشارہ کر کے کہنا چاہوں گا کہ کان کھول کر کے سماعت فرماؤ کہ دنیا میں چاہے تم جتنی نیکیاں کر لو، جتنے ثواب کما جاؤ، خدا کے قسم جب سے تم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر رہتی زندگی تک، رہتی روح تک، اگر تم کماؤ اور سارے روپے کو نیک راستے میں خرچ کرتے کرتے اپنا عمر کو گزار دو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف ایک حدیث کو تم نہ مانو، تو خدا کے قسم میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اور یہ میرا کہنا ہی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کا کہنا ہے، صرف میرا کہنا نہیں بلکہ سارے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ خدا کے قسم جنت کا بو تک تمہیں نہیں ملے گی، جنت کے بو تک نہیں ملے گی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دھتکارتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہیں اپنے جانب سے بھگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نکاح کرنا ہمارے نبی کا سنت، اور جس نے نکاح کیا گویا نبی کے سنت کو ادا کیا، جس نے نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے نکاح نہ کیا، خدا کی قسم نبی ہمارے رحمت کی نظر اس شخص کے جانب نہیں اٹھائیں گے، اور جس نے نکاح میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، خدا کی قسم اگر ہم سب اس شخص کے حالات کو ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، نمازوں پر گھمنڈ کرنے والوں کو دیکھا کہ جس کے ساری عبادتوں کو رائیگاں کر دیا گیا، وہ جاج کرام کے حج کرنے پر حاجیوں کو اپنے اوپر فخر کرنے والوں کو بھی میں نے دیکھا، ان کے حج کے ثواب کو رائیگاں کر دیا گیا۔ کیا کوئی آج کے زمانے میں کوئی ایسا انسان ہے جو شیطان ابلیس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کی عبادت کیا ہوگا؟ کیا ابلیس سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا ہوگا؟ کیا شیطانوں کے سردار سے بڑھ کر کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا ہوگا؟ کیا ابلیس سے بڑھ کر کے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ماتھا جھکایا ہوگا؟ خدا کی قسم کوئی نہیں۔ آج 40 دن جماعت میں جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھتے ہیں، بڑے بڑے مولوی مولانا کو فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں، مولانا آپ پیر پھیلا کر کے کھڑے ہوتے ہو، مولانا سجدے میں آپ کا پیر گھسکتا ہوا نظر آتا ہے، مولانا آپ ٹوپی چڑھا کر کے پہنتے ہو، مولانا آپ پائجامہ نیچے اتار کر کے پہنتے ہو۔ خدا کی قسم یاد رکھو، شیطان سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں کر سکتا، اور جب شیطان اتنے دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا اور اپنے عبادت کے گھمنڈ میں جب اسے جنت سے نکال دیا گیا، تو تمہارے 40 دن یا 40 سال یا 60 سال کا عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو داڑھی بڑھا لے، مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو ٹوپی پہن لے، مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو کرتا اور پیجامہ پہن لے، مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں جو اردو کی چند کتابیں پڑھ لے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو نمازوں کی پابند ہو جائے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو زندگی میں 50 بار حج کر لے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو زکات دے دے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو صدقہ اور فطرہ دے دے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو مسجدیں بنائے، مسلمان اسے نہیں کہتے جو مدرسہ بنائے۔ خدا کی قسم مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے تن من دھن سے بھی زیادہ، اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ، اپنے مکان و دکان سے بھی زیادہ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبھی نیک بندے بن سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبھی عاشق بن سکتے ہیں، جبھی اولیاء کرام کے پیارے ہو سکتے ہیں، جب کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا محبت کریں کہ اگر ہمارے گلے پر چھری رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر تم کفر و شرک کے جانب آ جاؤ اور میں اپنے جان کو قربان کرنا گوارا سمجھ کر کے کلمہ طیبہ سے نہ پھرو، کلمہ طیبہ جب کہ ایک مرتبہ انسان اپنے زبان سے بیان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ کلمہ کوئی کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ گویا جس نے ایک مرتبہ سے اپنے زبان سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، اب اس کے اوپر واجب ہے، اب اس کے اوپر فرض ہے، ساری زندگی کے کاموں میں بڑھ کر کے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کرنا گوارا ہو، لیکن کلمہ طیبہ سے روح گردانی نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت سے بڑھ کر کے کسی کے شریعت کو نہ جانے۔ میرے سارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم میں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے تمام تر زندگی کا سرمایہ سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔